پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، آرڈر ہے نکاح کرنے کا۔ جیسے نماز پڑھے بغیر رہنا ایمان کو خطرہ ہے، صرف ایمان کو خطرہ ہے، نماز چھوڑ کر رہنا۔ مولانا تصحیح فرما دے، 50-100 سے زیادہ علماء بیٹھے ہیں، آج اس کا یہ بیان ممکن ہے کہ کل بڑے بھی سنیں، اور اگر میری اصلاح ہوتی ہے آج بھی میں سر جھکانے کے لیے تیار ہوں۔ جملہ غور سے سنو، نماز پڑھے بغیر رہو گے ایمان کو صرف خطرہ ہے، نکاح کے بغیر رہیں گے ایمان کو بھی خطرہ ہے، عزت کو بھی خطرہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کسی عمل کو آدھا دین نہیں کہا، کہا تو نکاح کو دین کا آدھا حصہ کہا۔ جس نے نکاح کیا اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اور نکاح کرنے کا حکم نماز روزے کی طرح آرڈر بن کر آسمان سے اترا، کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ ذرا ترجمہ سن لو پیارو، سمجھ جاؤ، قرآن کے معجزے پہ قربان ہو جاؤ۔ ترجمہ کیا؟ فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم، تم نہ جو پسند ہے، تم نہ جو پسند ہے کہ تو یہ آرڈر نہیں، فَانْكِحُوا آرڈر ہے، مَا طَابَ لَكُم یہ مستحب عمل ہے، تم نہ پسند آنا کہ تو پوری زندگی گزارنا سو۔ لیکن زندگی کا فیصلہ، اتنے بڑے کام کا فیصلہ ناقص عمر میں تمہیں کرو نہ کو، یہ کام بھی تمہیں تمہارے ماں باپ کے حوالے کرو، یہ کام تمہیں تمہارے بڑوں کے حوالے کرو۔ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا، ابھی مچھی کے بالا نکلے نہیں، ہاتھ میں اپل موبائل ہاتھے کی نہیں کی، محبت کر لے کو خاتمہ کھا لیتا، شادی کرے تو میں تم نت کرتا ہوں۔ تیرے بچپن میں بچپن کی حگیز سے لے کر شادی کے تمام کام ماں باپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تیرے لیے کیا بیوی کا انتخاب ماں باپ نہیں کریں گے؟ ہاں؟ تو بولیا کیا وہ کمپنی کی حگیز پیناؤ بول کو؟ ارے حگیز معلوم نہیں، حگیز نہیں ہے کیا؟ باگل کوٹ میں حگیز نہیں کہ تو بولو دکان میں کھول لے تو۔ پہلے زمانے میں پھالیاں تھے، سو کیا بولتے تھے؟ پھالی بولتے تھے، وہ 3 کونی۔ 8ویں 7ویں مہینے میں کوئی بہن پہنچ جاتی تو ریڈی کر کو رکھ لیتی۔ وہ پھالیاں کا دور بڑا اچھا تھا، نو انفیکشن۔ اب یہ حگیزہ آگے، حگیزہ نہیں، بچوں کے پیشاب پاکانے کے فریجہ۔ حگیزہ نہیں، صبح کو پلا ڈالا تو شام تک کا اکاؤنٹ اسٹاک، سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں، ڈالو نکالو سیونگ اکاؤنٹ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غرض قرآن کا ترجمہ و اشارہ سنو، دور تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو، نکاح کرو، جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان سے نکاح کرو، عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ کیا انداز ہے صاحب، کیا انداز ہے؟ خالی نکاح کرو بولنا، عورتوں سے نکاح کرو، یہ کہیں کو بولے اللہ تعالیٰ؟ نکاح کرو بولنا تھا، عورتوں سے کرو بول کر کہیں کو بولیا؟ جب نکاح کا مطلب ہی عورت سے شادی کرنا ہے، نکاح کا مطلب ہی عورت سے شادی کرنا ہے، تو پھر لفظ عورت اللہ کہیں کو لے کر آیا؟ اللہ جو ہوا وہ بھی جانتا، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا، اللہ ہی سب سے پہلے ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا
کہ قیامت کے قریب انسانی نسلیں ایسی پیدا ہوں گی کہ نکاح کا لیبل لگا کر مرد مرد آپس میں شادی کریں گے، عورتیں عورتیں آپس میں شادی کریں گے۔ اگر علماء اعتراض کرے تو سوال کریں گے، جی قرآن نے نکاح کرو بول کر ہے سونا، عورتوں سے کرو بول کر کہا ہے۔ یہ اعتراض کرنا بھی نہیں، علماء کو پریشان کرنا بھی نہیں، عزت کے دھجیاں اڑنا بھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے نکاح کرنے کا آرڈر لگا کر کس سے نکاح کرنا وہ جنس بھی بتا دیا۔ آج کل ہو رہا ہے نا دنیا میں، لڑکے لڑکے نکاح کر رہی رہتے، لڑکیاں لڑکیاں نکاح کری۔ توبہ 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 توبہ، شرم آتی ہے۔ چھوٹے بچے معصوم بیٹھے ہیں، تعداد کم ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے، حق بولنا ضروری ہے۔ غیرت مر گئی انسانیت کی، حیا مر گئی انسانیت کی، شرم مر گئی انسانیت کی۔ اللہ اکبر تفسیر میں آتا ہے، جن بڑے گناہوں سے خدا کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، ان بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ مرد مرد کا ملنا، عورت عورت کا ملنا، لا حول ولا قوت الا باللہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، سنتے ہوئے آپ کو شرم آگی۔ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام کتنا پوتر مذہب ہے، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ فرما دیا نکاح کرو تم عورتوں سے، شادی کرو تم عورتوں سے، میرج کرو تم عورتوں سے۔ نکاح ہو، شادی ہو، میرج ہو، کسی بھی زبان کا کوئی لفظ نکاح اور شادی پر دلالت کرتا ہے، وہ لفظ صحیح ہوگا اس وقت جس کے ایک طرف مرد ہو ایک طرف عورت ہو، دو طرف مرد ہو، اسے حرامی پن کہتے ہیں، نکاح نہیں کہتے، شادی نہیں کہتے، میرج نہیں کہتے۔ دو طرف عورتیں ہو شیطانیت کہتے ہیں، حرامی پن کہتے ہیں، سور کا گوشت کھائے ہوئے ہوں گے۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہونے کی ذریت شاید اس زمانے میں پیدا ہوئی ہوگی۔ نکاح کا ترجمہ، نکاح کا لفظ، نکاح کا لفظ، نکاح کا ترجمہ، شادی کا ترجمہ، میرج کا ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ایک طرف لڑکا ہو ایک طرف لڑکی ہو۔ اسی لیے تو پیارے آقا نے فرمایا احتیاط، میرے آقا کی شریعت میں جتنی ہے کسی اور کی شریعت میں نہیں، میرے آقا کے دین میں جتنی احتیاط ہے اتنی کسی اور دین میں نہیں۔ آقا نے یہاں تک فرما دیا دو مرد ایک بستر میں نہ سوئے، دو عورت ایک بستر میں نہ سوئے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ اپنے اللہ کی طرف سے ملی ہی ہوئی اس عطا ایمان و اسلام کو یاد کر کے کبھی تنہائی میں مسجد میں ہو کے مدرسے میں ایک دو رکعت نفل نماز بنام شکرانے کے پڑھ لینا۔ اللہ کو شکر بندوں کا بہت پسند آتا ہے۔ یہ دو رکعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ موت ایمان کی حالت میں عطا کرے۔ نکاح آرڈر ہے اسلام کا، نکاح کرنا